اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی ہدایت انسانیت کو عطا کی ہے اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو صرف ایک خدائے واحد نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد وہ ہم سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے انسانوں کو اچھے اور برے کی پہچان بھی کروائی ہے، جسے اخلاقیات یا دین فطرت کہتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی صرف موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک نئی دنیا میں پیدا کیا جائے گا، جہاں اس سے موجودہ زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، اور جس کی بنیاد پر وہ خدا کی ابدی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی فطری عقیدے کا نام الحاد ہے۔ ایتھیزم کے لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانے کے ہیں، اور الحاد وہ نظریہ ہے جس کے مطابق اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی وجود میں آ گئی ہے۔ الحاد کی بنیاد سائنس اور عقل کو قرار دیا جاتا ہے، اور الحاد کے ماننے والوں کو ملحدین، داہریہ یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ الحاد دنیا کی قدیم ترین فرقہ ہے، اور الحاد کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اگر الحاد کی تاریخ کی بات کی جائے تو مشہور مورخ طبری کے مطابق الحاد وہ مذہب ہے جس کے ماننے والے اس کائنات کے قدیم اور ہمیشہ سے موجود ہونے کے قائل ہیں۔ طبری کے مطابق مانک بن حکم فاتق نامی شخص نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن زمانہ قدیم سے ہی لوگ الحاد کی کسی نہ کسی شکل کے قائل تھے، اور بعض لوگ خدا کے وجود سے سری انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص الحاد دنیا پر کبھی غالب نہ آ سکا۔ دنیا بھر میں انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ہی غالب رہے، یا پھر شرک کا غلبہ رہا۔ الحاد کا پہلا ذکر قدیم یونان میں ملتا ہے۔ یونان کے شاعر اور فلسفی ڈائیگریس کو دنیا کا پہلا ملحد قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ڈائیگریس نے یونانی دیوتا ہرکلیس کو توڑ دیا تھا اور مجسمے کو آگ لگا دی تھی۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی طرح یونانی مندروں کے پجاری اور کاہن کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ ان پر نہ کوئی الہام آتا ہے اور نہ وہ کسی خدا سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا یونان کے لوگوں نے اسے بغاوت کے جرم میں جلا وطن کر دیا تھا۔ اسی طرح یونان کے کئی پرانے فلسفی مثلاً ایپیسپیورس، ڈیموکریٹس، لوکریٹس وغیرہ نے واضح طور پر خدا کے وجود سے انکار کیا تھا اور مادیت کی زندگی کے تصور کو آگے بڑھایا تھا۔ قدیم مذاہب میں بدھ مت ایسا مذہب تھا جس میں کسی خدا کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ ہندو مذہب کے بعض فرقے جیسے جیکن مت میں بھی خدا کا تصور نہیں ملتا۔ الحاد کے اس فتنے سے عالم اسلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور مسلم امہ میں بھی کئی ملحدین پیدا ہوئے۔ دراصل اسلام جب باہر مصر اور روم کے علاقوں میں پھیلا تو وہاں موجود قدیم فلسفیوں کی کتابوں کا عربی اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، تاکہ علماء ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان تہذیبوں کے متعلق جانیں۔ لیکن کچھ مفسرین ملحدیوں کی کتابوں کے فلسفوں سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ وہ خود بھی ملحد ہو گئے، جن کو کیفی اصطلاح میں ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے۔ ان ملحدوں میں ایک بڑا نام ابن الروندی کا ہے، جو 9ویں صدی کا ایک مصنف اور مفکر تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے ابن الروندی کے باپ نے تورات مقدس میں تحلیف کر ڈالی تھی، اور خود ابن الروندی نے قرآن پاک کے کچھ نسخوں میں جو اس کے پاس تھے ان میں تحلیف کی کوشش کی تھی، اور معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آل دامد نامی ایک کتاب لکھی تھی جس میں ملحدین کے تمام عقیدے موجود ہیں۔ پھر کئی مسلم علماء نے اس کتاب کو رد کرتے ہوئے کئی کتابیں لکھی اور ملحدین کے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ دوسرا نام عباسیوں کے زمانے میں ابو عیسیٰ وراق کا نامی شخص کا ہے، جو ایک مفکر تھا اور وہ بھی ملحد ہو گیا تھا۔ اس نے خدا کے وجود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کیا تھا۔ اسی طرح ابن مکفہ اور ابن سینا کی تحریروں میں بھی الحاد اور خدا کے انکار کی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کے علماء کی کوششوں اور اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کے جاہ جلال نے ایسے ملحدین کو اسلامی ریاستوں میں پنپنے کا بالکل بھی موقع نہ دیا۔ لیکن الحاد کے اسی فتنے کو ختم کرنے میں یورپ مکمل طور پر ناکام رہا۔ اگر الحاد کی بات کریں تو 16ویں صدی میں الحاد کو یورپ میں سب سے زیادہ فروغ ملا، اور آج کے جدید الحاد کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی تھی۔ 16ویں صدی میں جب ریاست کو کلیسا سے الگ کیا گیا
تو عیسائیت میں ایک نئے فرقے کا ظہور ہوا جسے پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے، جو کیتھولک عیسائیوں سے مزید باغی اور اپنے مذہب سے بیزار تھے۔ اس زمانے میں یورپ میں رینائنسس کی تحریکیں چلیں جن میں چرچ پر بھرپور تنقید ہوئی اور مذہبی علماء کو بھی نشانہ بنایا گیا اور الہامی علم کو جدید سائنس علم سے دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ گیلوی جان کیپلر ڈائنوسس جیسے سائنسدان اور مفکرین نے مذہب بیزاری اور الحاد کی کھل کر حمایت کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کلیسا اور عیسائیت کی گرفت کمزور ہو گئی اور 100 سال کے اندر یورپ میں ملحدین غالب آ چکے تھے۔ 18ویں صدی میں خدا کے انکار کو مزید پھیلانے کے لیے ڈائسم نامی تحریک کو چلایا گیا، جس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگر خدا موجود بھی ہے تو وہ اس کائنات کو بنا کر بھول چکا ہے اور اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد عقیدہ نبوت اور رسالت سے ظاہری انکار تھا، جسے ڈیوڈ ہومے اور آڈم سمتھ جیسے لوگوں نے خوب عام کیا، اور تقریباً 150 سال تک یورپ میں تحریک موجود رہی۔ جدید دور کے الحاد فرقے کی اس نظریاتی جنگ میں ملحدین کو جو سائنس کے چور دروازے سے جو حمایت مل رہی ہے، ان سائنسدانوں میں اسٹیفن ہاکنگ اور ڈاکنگ جیسے ملحد سائنسدان سر فہرست ہیں۔ ملحد کے یہ امام جب تھیوری کے پیچھے چھپ نہیں پاتے تو بے ضرر سوالات اور سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دا گرینڈ ڈیزائن اور ڈاکنگ اپنی کتاب دا گوڈ پیلیوژن میں خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ مان بھی لیا جائے کہ خدا نے یہ سب بنایا تو پھر اگلا سوال کرتے ہیں کہ خدا کی کس نے تخلیق کی۔ یہ سوال جتنا عام مومن کو ستاتا ہے، اتنا ہی ملحدین اس سوال سے خدا کو دوسرے سے مشکوک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا خالق کون ہے؟ اس سوال کا جواب نہایت ہی آسان اور سیدھا ہے، جیسا کہ ڈانکنگ سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جان لنکس نے کہا تھا کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق نہ ہو، یعنی خدا کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ خدا بنا کسی خالق مکان اور بنا کسی مواد کے اپنا وجود رکھتا ہے، لہٰذا آسان الفاظ میں خدا کا انکار ہی ان لاجیکل ہے۔ یہ مفروضہ کہ خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا خدا کے انکار کے لیے یہ سوال کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو ہم فوراً اس خدا کو خالق مان لیں گے جس نے ایک ایسے خدا کو بنایا جو خود مخلوق ہے، اور یہی سوال قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا جبکہ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 19ویں صدی میں الحاد مختلف نام بدل کر ایک اور شکل میں ظاہر ہوا جن میں کمیونزم اور سیکولرزم شامل ہیں۔ کارل مارکس اور فرینچ اینجل کے نظریات نے ایک انقلاب برپا کر دیا جس نے ملحدوں کی تعداد ہزاروں سے کروڑوں میں پہنچا دی۔ ایک سروے کے مطابق آج یورپ کی 50% آبادی ملحد ہے، جبکہ چین میں ملحدوں کی تعداد 40 کروڑ ہے اور پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ اسی نظریے کے قائل ہیں، یعنی دنیا کی آبادی کا کل 7%۔ ہر وہ انسان جس کے پاس عقل ہے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے، کیونکہ ہر چیز کسی بیرونی فورس کی محتاج ہے، جیسے جانور کے ہاں جانور اور انسان کے ہاں انسان کا پیدا ہونا اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔